السلام علیکم جی. ہم نے ایک ولاگ کیا جناب اپنا مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر. طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک معروف جاگیردار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. مذہب کی طرف رجحان ہو گیا جس طرح ہر نوجوان جو کہ ایکسٹریم عیاشی کی طرف وابستہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، تو جو ہے وہ پھر اس کو ایک دم ریورس بجتا ہے. ایسے کئی نوجوان جن کے ساتھ ہمارا اس بات کے اوپر کانفلکٹ رہا کہ یار تعلیمی ادارے کو کلب نہ بنایا جائے، کنجرخانہ نہ بنایا جائے. یہ کام اب باہر جا کے ہوٹل بک کروا کے یا کوئی شادی حال تو خیر اس وقت ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن باہر جا کے کوئی حال شال بک کروا لو یار، وہاں پہ کر لو. تو تعلیمی ادارے کے اندر، یونیورسٹی کے اندر کرنے پہ کیوں اصرار ہے؟ یہ ہمارا ان کے ساتھ کانفلکٹ رہا. لیکن جب 20 سال بعد 30 سال بعد عملی زندگی کے اندر ان سے انٹریکشن ہوا تو پتہ چلا کہ وہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہوئے ہیں. ان کی اتنی لمبی داڑھی ہے اور جو ہے وہ سر پہ انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں. تو یقین نہیں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یونیورسٹی میں اسٹیج کے اوپر اپنی ساتھی خواتین جو تھی ان کو نچانے اور ان کے ساتھ ناچنے کے اوپر اصرار کیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال ہے، وہ جس طرح بھی دلوں کو موڑ دیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اپنی وہ جو سٹرگل تھی اس وقت کی وہ ساری رائے گان نظر آئی کہ یار یہ تو دیکھیں اتنے پکے نمازی تو ہم نہیں بن سکے جتنے یہ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ان کا ایک رد عمل تھا. یہ اسی طرح کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں طارق جمیل صاحب. وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ جناب اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر سارے جب میں پانچوں شرعی عیب نہیں کہہ رہا، سارے شرعی عیب کے اندر مبتلا رہے ہیں. انہوں نے ساری وہ حرکتیں کی ہیں. اسی طرح کے ایک صاحب ہیں غنی کلاس والے، وہ ایک دفعہ ہمارے ٹی وی انٹرویو کے لیے تشریف لائے. تو مطلب کہ وہ بزرگ آدمی، بزرگ تو نہیں ہیں ماشاءاللہ، باریش آدمی ہیں. نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اپنا کوئی بھی پروفٹ یا لاس نہیں دیکھتے. تو خیر وہ جس پروگرام کے لیے آئے اس وقت ظہر کا وقت ہو گیا. انہوں نے فوری طور پہ جائے نماز طلب فرمایا اور نماز ادا فرمائی. اس کے بعد انہوں نے کہا، لیکن جب وہ بیٹھے تو انہوں نے اپنا احساس کمتری دور کرنے کے لیے ہمیں یہ فرمایا، ہمارے ظاہر وہ بیورو چیف کے کمرے میں لا کے بٹھانا ہوتا ہے نا پروڈیوسر نے، کہ ذرا بیورو چیف کو بھی اپنا نمبر بنائے کہ دیکھیں سر، اور اس کو بھی بتایا کہ دیکھیں میں نے اپنے باس سے آپ کو ملوایا. تو انہوں نے لا کے بٹھایا تو وہ انہوں نے چھوٹتے ہی کہا اپنا احساس کمتری دور کرنے کے لیے کہ یار میری داڑھی شاڑی پہ نہ جائیے گا، میں نے امریکہ کا کوئی نیوڈ بیچ نہیں چھوڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ نیوڈ بیچ جو ہوتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جی جوانی میں ایسے تھا، میری ساری ایجوکیشن وہاں کی ہے، ساری یونیورسٹی ہے، وہ سارا کر کے جب میں نے سارے گناہ کر لیے تو پھر میرا اللہ تعالیٰ نے دل موڑ دیا اور میں جناب پھر تبلیغ کے لیے نکل کھڑا ہوا. انہوں نے جس طرح اپنے شیئر ہولڈر کو نچوڑا ہے، غنی گروپ نے بیڑا غرق کیا اپنے شیئر ہولڈر کا. تو جب لٹنے والے مطمئن ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو لٹنے سے یاد آیا کہ ایک پاکستان کے اندر مداربہ سکینڈل ہوا تھا. اس مداربہ سکینڈل کے اندر یہ خاص طور پہ ہمارے جو سنی اور دیوبندی اور تبلیغی جماعت کے مدرسات ہیں، ان کے لوگوں نے جو ان کے پاس ریزرو پڑے ہوتے ہیں نا، مختلف مدارس کے پاس کہیں سے بڑی ڈونیشن آ گئی تو وہ رکھ لی ریزرو کے طور پہ. تو بینکوں میں یہ لوگ جمع نہیں کرواتے کیونکہ یہ سودی نظام کے اوپر بلیو نہیں رکھتے. تو ان کو آفر کیا گیا مداربہ کا، تو مداربہ کے نام کے ان پہ پیسے لیے گئے. کچھ لوگوں کو منافع بھی دیا گیا کچھ عرصہ کے لیے. پرائم ڈیریز ایک ہوتا تھا، وہ پروجیکٹ بھی دکھا دیا گیا کہ یہ ہم نے لے لیا ہے. پرائم ڈیریز ویسے بہت سارے فراڈ کے اندر استعمال ہوا ہے. میں ان کے اصل مالکان سے ملا ہوں، بازار تو بہت نفیس اور شستہ لوگ لگتے تھے، اور اس طرح کے بندے سے، اتنے نرم دل نرم مزاج بندے سے انڈسٹری چل نہیں سکتی. انڈسٹری چلانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا لیتھل ہونا پڑتا ہے، وحشی ہونا پڑتا ہے، بدتمیز ہونا پڑتا ہے. وہ ان کی سرشت میں ہی نہیں تھا جو اوریجنل مالک تھے اس کے پرائم ڈیریز کے. تو پھر یہ بہت سارے فراڈ میں یہ پروجیکٹ استعمال ہوا ہے. بہت سارے فراڈیوں نے کہا جی ہم نے خرید لیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ 2 نمبری تھی. تو یہ 2 نمبری مداربہ سکینڈل والوں نے بھی کی. ان کے بڑے بڑے ویڈیوز ہمیں دکھائے جاتے رہے کس طرح باریش اور نامور بزرگ حضرات ان کے مختلف میٹنگز کے اندر آتے ہیں اور اس کے اوپر اسلام کا ٹھپا لگاتے ہیں. پھر جب کافی سارا پیسہ انہوں نے لے لیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو فراڈ تھا، یہ تو پونزی اسکیم چلا رہے تھے، اور پونزی اسکیم کے تحت جو تھے وہ سارے یہ کام کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے. پہلا میں ساری کہانی کیوں سنائی؟ اس کے اندر طارق جمیل صاحب بھی ملوث تھے. اور طارق جمیل صاحب کو جب نیب نے طلب کیا اس کیس کے اندر، میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن جب اس کیس میں طلب کیا
تو انویسٹیگیٹر جو تھے ان میں سے اپنا ایک اسٹوڈنٹ بھی شامل تھا. تو اس نے بتایا کہ سر مولوی نے ایڈا بڑا ڈرامہ کیتا جی اتنے بہندے ہی, اس نے جس طرح آنسو بہائیں اور بتایا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے, تم نے اس میں سے مجھے بچا لینا ہے. تو کہنے لگے کہ میں انہوں نے کہنا رہا باقی کلیگانوں کے فراڈ ہے گا یہ مولوی 2 نمبری کر رہا جی. انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن تاہم پھر اوپر سے آ گیا حکم آ گیا کہ جناب ان کو کچھ نہیں کہنا ہے جی, ہاں سمجھا کرو نا جی تسی. تو وہ جناب جو تھا وہ مولوی صاحب جو تھے وہاں سے بچ گئے, لیکن مداربہ اسکینڈل کا یہ حصہ تھے. اپنا برانڈ بنا انہوں نے کب لانچ کیا؟ چلیں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, اپنا برانڈ بھلا انہوں نے کب لانچ کیا ہے؟ مداربہ اسکینڈل کے بعد. ٹھیک ہے, میں نے کچھ نہیں کہا اور واللہ میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن واقعات کی جو ترتیب ہے وہ کچھ ایسی بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہوا یہ کہ ہم نے ان کے اوپر ولاگ کیا اور ولاگ کے اندر ہم نے ذکر کیا ایک حافظ طاہر صاحب کا, جو کہ ان کا جو فیصلہ اب میں نے کہا باتیں کھول دی جائیں چونکہ وہ خود سامنے آ گئے ہیں یا ان کے قریبی لوگ جو ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کر کے بتایا کہ جی آپ نے بہت ادھوری کہانی سنائی ہے, تو آپ پوری کہانی سنائیں ورنہ پھر ہم جو ہے نا وہ آپ کے خلاف احتجاج کریں گے. تو حافظ طاہر صاحب جو ہیں جی وہ اس مدرسے کے ایڈمنسٹریٹر یا فنانشل کنٹرولر تھے, جو کہ ان کا مدرسہ ہے طارق جمیل صاحب کا, اور طارق جمیل صاحب جو ہیں اس کے لیے دنیا سے بڑی بڑی ڈونیشن پکڑتے ہیں. تو حافظ طاہر رحیمی صاحب جو تھے وہ اس مدرسے کے کنٹرولر تھے. نہیں, حافظ طاہر رحیمی صاحب کنٹرولر نہیں تھے, ایک اور صاحب تھے, لیکن حافظ طاہر رحیمی صاحب جو تھے وہ طارق جمیل آفیشل کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل چلاتے تھے. تو وہ جو بندہ گرفتار ہوا تھا وہ طاہر رحیمی صاحب تھے اور ان کے بھائی تھے. ان کو پہلے دونوں کو پکڑ کے رکھا گیا 36 گھنٹے کے لیے کسٹڈی کے اندر, اور جب تسلی نہیں ہوئی تو پھر مولانا نے ایک ادارے کے ڈی جی صاحب کو فون فرمایا اور اس ادارے کے فیصل آباد دفتر نے ان حافظ صاحب کو پکڑ لیا, اور 2-3 گھنٹے کے اندر ہی حافظ صاحب جو تھے وہ بریک ہو گئے اور پھر ان کو مطلب کہ واپس بھیج دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی حافظ طاہر صاحب کو بریک کیا گیا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے بھائی کو بریک کیا گیا تھا. ان کو 36 گھنٹے پہلے جن لوگوں نے پکڑ کے اپنی کسٹڈی میں رکھا, ان پر تشدد کیا, وہ تھے یوسف جمیل صاحب جی, کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ, جو مولانا کے صاحبزادے, اور ان کی سربراہی کے اندر کوئی عدنان برانا صاحب تھے جو کہا جاتا ہے کہ مولانا کے داماد, اور کوئی اکرام اللہ صاحب ہیں. یہ اس پارٹی نے بتایا جی مولانا کی طرف سے کوئی بات بتانا چاہے تو ہمارا یہ وقت یہ حاضر ہے, کیونکہ ہماری تو اوقات نہیں ہے نا کہ مولانا یا ان کا کوئی ارد گرد منسلک بندہ جو ہے وہ, ہم ہیں ہمبل سے آدمی, وہ نخوت کے مارے ہوئے ہیں, تو وہ تو ہاتھ نہیں ملاتے. میری جو نسل ہے یا میرا گروپ جو ہے اس سے تو مولانا یا ان کے جو لوگ ہیں وہ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے, جا کے وہ نقطہ نظر دیتے. تو میں نے کہا میں آن ایئر ہی یہ کہہ دوں کہ اگر وہ اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں اور اپنی طرف کی کہانی کا رخ, اصل رخ بتانا چاہیں تو میں حاضر ہوں. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ایک انسان کے طور پہ, تو بہرحال وہ عزت رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں نا, اور جتنے بھی یہ الزامات ان پہ لگائے جا رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ کسی بھی کورٹ آف لاء کے اندر ثابت نہیں ہو جاتے. تاہم ہم صرف ان الزامات کا شمار کر رہے ہیں جو ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. اور اب یہ دیکھیں نا, حافظ طاہر رحیمی صاحب جو ہیں جن کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے, میں ان کی بات کو بھی نہیں پھینک سکتا. طارق جمیل صاحب حافظ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, حافظ قرآن نہیں ہے, ان کے سینے کے اندر قرآن محفوظ نہیں ہے. میرے لیے زیادہ رسپیکٹ حافظ طاہر رحیمی صاحب کی ہے کہ وہ کم از کم حافظ ہیں اور ہر رمضان کے اندر وہ منزل سناتے ہیں پوری کی پوری, یا سماعت کرتے ہیں جو تراویح پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں اس میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے. تو اس لیے میں جو ہے ان کی بات نشر کر رہا ہوں, لیکن اگر وہ بھی اپنی بات پہنچانا چاہیں تو پہنچا دیں. تو اکرام اللہ صاحب ہیں جی, کوئی وہاں سے ان کا تعلق ہے, اور یہ جو ہیں یہ سیکیورٹی وغیرہ کے انچارج بھی ہیں اور سیکیورٹی پرووائڈ بھی کرتے ہیں. سمجھ گئے نا آپ, مفتہ لگا ہوا ہے. تو وہ جو ہیں وہ بھی اس کے 36 گھنٹے والی ڈیٹینشن کے اندر جو ہیں وہ ملوث رہے, اور یوں جو تھا یہ معاملہ, یہ کچھ
ان پارٹیوں کی طرف سے جن کا میں نے نام پچھلی دفعہ بوجہ حذف کر دیا تھا، ان کی طرف سے اصرار آیا کہ نہیں ساڈا نام پاؤ، ٹھیک ہے، انہیں پا دیا ہے۔ تو اب رہ گئی ہے، اب اس کڑی کا ایک لنک رہ گیا، اس چین کا ایک کڑی رہ گئی ہے، اور وہ ہے کہ مولانا جو ہیں وہ یا ان کے کوئی متاثر اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں، گالیاں دینے کی بجائے یا بد دعائیں دینے کی بجائے وہ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے اور یوں غلط ہے، ہم وہ بھی نشر کر دیں۔ ٹھیک ہو گئے۔ اس دوران ایک اور واقعہ بھی ہمارے نوٹس میں لایا گیا، اور یہ نوٹس میں لایا گیا انڈیا کی طرف سے۔ انڈیا کے اندر سے کچھ مسلمانوں نے ہمیں یہ سینڈ کیا ہے اور ہم وہ بھی نشر کر رہے ہیں۔ سرور چشتی صاحب ہیں، یہ غریب نواز ٹرسٹ، خواجہ غریب نواز جو ہیں وہاں کے یہ وہ ہیں متولی ہیں، آپ انہیں کہہ دیں سجادہ نشین کہہ دیں۔ تو یہ پاکستان میں آئے تو انہوں نے فیصل آباد میں ملاقات فرمائی مولانا سے، اور مولانا کے سر کے اوپر دستار باندھی۔ تو مولانا کے جو متاثرین تھے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ چشتی صاحب جو ہیں، سرور چشتی صاحب، وہ جو ہیں مولانا کو پاکستان کے اندر اپنا نمائندہ مقرر کر کے گئے ہیں۔ تو یعنی اگر آپ نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنی ہے، سرور چشتی صاحب کے ہاتھ کے اوپر بھارت جا کے، تو اس کی بجائے آپ مولانا کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں تو وہ ایک ہی برابر سمجھی جائے گی۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو دستار بندی ہوتی ہے، یا کسی آنے والے مہمان کے سر کے اوپر ہم اگر دستار باندھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، یہ تو ہم عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے کلیریفیکیشن اس پروپیگنڈے کے بعد کی جو مولانا نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے کروایا کہ مجھے وہاں سے یہ آئی ہے۔ لیکن طاہر صاحب سرور چشتی صاحب بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ سرور چشتی صاحب کا جو پہلا الائنس بنا تھا پاکستان میں وہ بنا تھا ARY کے ساتھ، لیکن چلو یہ ہم آپ کو پھر ایک الگ سے ولاگ کے اندر بتائیں گے، اور یہ والی بات آپ کی ہماری طرف ادھار رہ گئی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں نے کہا کہ یہ ایک کلیریفیکیشن آئی تھی، اس کلیریفیکیشن کی ہم جاری کر رہے ہیں، وہ کلیریفیکیشن جاری کر رہے ہیں، اور بھی اس کے حوالے سے جو وضاحت آئے گی ہم اس کو بھی نشر کریں گے، اور شکریہ کے ساتھ نشر کریں گے۔ نیچے آ کے بد دعائیں دینے اور گالیاں دینے کی بجائے اپنا نقطہ نظر دیجیے گا سر، اور آپ کی عزت اور احترام جتنا پہلے تھا اتنا ہی اب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ٹھیک، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔